العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتوهن أجورهن فريضة قال الله عز وجل في مقام آخر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدق الله خالق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بعد از حمد و صلاۃ لائق کے سب عزت و احترام و تکریم جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے نکاح کے مہر کے حوالے سے، جو عورت کا مہر ہوتا ہے حق مہر، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. رب تعالی سے دعا ہے مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کی شرطوں میں سے جس شرط کا پورا کرنا ضروری ہے، تمہارے لیے بہت اہم ہے، وہ وہی شرط ہے کہ جس کے ذریعے تم نے اپنی بیویوں کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی وہ حق مہر ہے. یہ حق مہر حضور نے نکاح کی شرط قرار دیا ہے. حضور نے، یہ اہم ہے. سامعین کرام، نکاح کے باب میں، نکاح کے اندر مہر یہ بڑی اہم چیز ہے. مہر شرعاً اس مالی منفعت کا نام ہے کہ جو عورت مرد سے نکاح کے عوض حاصل کرنے کی مستحق ہوتی ہے. شوہر پر لازم ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ بغرض اعزاز و تعظیم کے، بغرض اعزاز و تکریم کے عورت کو مال کی صورت میں مہر ادا کرے. شریعت مطہرہ نے مہر کو عورت کا ایسا اہم حق قرار دیا ہے کہ اگر بوقت نکاح کے وقت مہر کو متعین نہ کیا جائے یا مہر کی بالکل نفی کر دی جائے تو پھر بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے، پھر بھی شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے. چونکہ میرا رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا انہیں ان کے مقرر شدہ مہر دو اور پھر خوشی سے دے دیا کرو، رضامندی سے دیا کرو. میرے رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی بیویوں کو خوشی سے مہر دے دیا کرو. سامعین کرام، آج کل کے دور میں شادی کے موقع پر فضول رسموں میں بہت زیادہ دولت خرچ کی جاتی ہے، فضول رسموں میں بہت زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے عورت کو دینے کے لیے تو یہاں پر تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور یہ ایک افسوسناک رویہ ہے. اور چاہتے ہیں کہ یہاں پر کم سے کم مہر کو لکھوا دیا جائے اور پھر لکھوا کر کہتے ہیں یہ شرعی حق مہر ہے. حالانکہ یہاں پر چاہیے کہ عورت کے لیے زیادہ سے زیادہ مہر کو لکھوایا جائے، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، بہنوں کو چھوڑ کر آتی ہے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر لکھوائے. تو حاضرین و سامعین، شریعت مطہرہ میں جو مہر کی کم از کم مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. 10 درہم کا وزن 2 تولہ 7 ماشے 4 رتی چاندی بنتا ہے. یعنی اس کی قیمت کسی سنار سے اگر آپ پوچھ لیں تو وہ اس کی قیمت آپ کو بتا دے گا، لیکن میرے خیال سے شاید 5000 بنتی ہے، لیکن پھر بھی پوچھ لیا ہے. کم سے کم یہ مہر کی مقدار ہے 10 درہم، یعنی کہ 5000 روپے.
10 درہم 2 تولہ 7 ماشا 4 رتی چاندی کے برابر بنتی ہے، جس کی قیمت 5000 روپے ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، لیکن مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو بہت زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، حق مہر میں ڈھیروں مال دے دیتے ہیں، تو وہ شرعی حق مہر کہلائے گا۔ کوئی حج نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن کم سے کم 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم سے آپ کم مہر نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم نے اس بیوی کو بہت زیادہ مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے تم کچھ بھی واپس نہ لو۔ یعنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، تم چھوڑنا چاہتے ہو، اس کو تم نے بہت زیادہ مال دیا ہے حق مہر میں، تو اس میں سے تم کچھ واپس نہیں لے سکتے، وہ عورت کا حق ہے۔ حضور سرور دو عالم سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ صائمہ زکیہ مزکیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیا تھا، آپ نے اپنی سرہ مبارک دی تھی ان کو حق مہر میں، کہ جس کی مالیت 480 درہم بنتی تھی۔ اگر 2 تولہ 7 ماشا 4 رتی چاندی کی قیمت لگائیں تو 5000 بنتی ہے۔ اگر 5000 سے کے حساب سے لگائیں 480 درہم کی قیمت، تو تقریباً آج کل کے حساب سے 2,40,000 بنتی ہے۔ یعنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 2,40,000 ان کو حق مہر دیا، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا مہر 500 درہم سے کسی کا بھی کم نہیں تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ 12 اوقیہ اور 1 نصف تھا۔ پوچھا گیا کہ نصف جانتے ہو کہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو سلمہ نے عرض کی کہ ہم تو نہیں جانتے وہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ نصف اوقیہ ہے، یعنی کہ 1 اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے اور نصف اوقیہ 20 درہم کا بنتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے حساب لگایا جائے 12 اوقیہ کا، 1 اوقیہ 40 درہم کا بنتا ہے، تو حساب لگایا جائے تو یہ 500 درہم تقریباً بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 500 درہم دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بہت زیادہ مہر دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اسلام ہمیں میانہ روی کا حکم دیتا ہے، یعنی اتنا مہر رکھا جائے کہ بعد میں اس کو ادا کرنا آسانی سے ممکن ہو، ادا کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ فریقین کی حیثیت، عورت کی علمی حیثیت، حسن و جمال کے محاسن، خاندانی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر کو متعین کیا جائے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ حاضرین و سامعین، آگے پھر مہر کی 2 اقسام ہیں، ایک مہر مثل ہوتا ہے، ایک مہر مسمہ ہوتا ہے۔ مہر مثل وہ مہر کہ جس کو نکاح کے وقت ذکر نہ کیا جائے تو پھر اس عورت کو مہر مثل دیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کی شادی ہو رہی ہے اگر اس عورت کا مہر ذکر ہی نہیں کیا، لکھا ہی نہیں، تو اس عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ اس لڑکی کے باپ کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں، یعنی کہ مثلاً اس کے لڑکی کی باپ کی پھوپھیاں ہو گئی، اس کی بہنیں ہو گئی، اگر وہ ان کی عمر، حسن و جمال، سیرت و کردار میں ہم مثل ہیں، اس عورت کی مانند ہے، تو اس عورت کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی کہ ایک لڑکی ہے، اس کا باپ ہے، اس کے باپ کی بہن ہے، یعنی کہ اس کی پھوپھی ہوئی، اور جو اس کی پھوپھی عمر میں بھی برابر ہیں، حسن و جمال میں بھی برابر ہیں، سیرت و کردار میں بھی برابر ہیں، تو اب اس کی پھوپھی کے مہر کا اعتبار کیا جائے گا، جو اس کی پھوپھی کو مہر دیا ہے وہی مہر اس کو دیا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مسمہ، یعنی وہ مہر کہ جس کو نکاح کے وقت ذکر کیا جائے۔
اب اس کی پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے مہر معجل عین کے ساتھ، اور ایک ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ، اور ایک ہے مہر مطلق یا مہر مؤخر. مہر معجل وہ مہر ہے کہ جس کو فوری طور پر ادا کرنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. جیسے ہی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے گا وہ مہر ادا کرنا اس پر لازم ہے. اب عورت کو اختیار حاصل ہے جب تک وہ مہر کو وصول نہ کرے تو عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے ساتھ رہنے سے انکار کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنے سے بھی وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. یہ مہر معجل میں ہے. اور ایک ہے مہر مؤجل حمزہ کے ساتھ، یعنی کہ جس کی ادائیگی کا کوئی وقت مقرر ہو. مثلا شوہر کہے کہ 1 ماہ بعد مہر دوں گا، 2 ماہ بعد مہر دوں گا، 1 سال بعد، 2 سال بعد، یعنی کوئی ادائیگی کا وقت مقرر کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مہر مؤجل. اور اس سے پہلے عورت کو اختیار حاصل نہیں ہوتا طلب کرنے کا. جب وقت آ جائے تو پھر عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے طلب کرے کہ کہے کہ میرا مہر دو. اور آگے پھر ایک مہر مؤخر ہے، مہر مطلق، جس کو مہر مطلق بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں مہر معجل و مؤجل کی تصریح نہ کی گئی ہو بلکہ اس کو مطلق و مبہم رکھا گیا ہو. اور یہ مہر طلاق یا زوجین میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دیا جاتا ہے. مثلا شوہر مر گیا تو اب شوہر کے ترکہ میں سے اس بیوی کو مہر دیا جائے گا. اگر بیوی مر گئی تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کے ورثاء کو مہر دے. تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر ان کے حق میں لکھیں. رب تعالی سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.